اب آپ سماعت کریں گے رکن قومی اسمبلی محمد حجاز ورک کا 16 اکتوبر 2010 کو لکھا ہوا تازہ کالم پینوشے سے ڈاکٹر عافیہ تک۔ سینتیاگو کے شمال میں 500 میل کے فاصلے پر واقع صحرائے اتاکاما میں چلی کا شہر کوپیاپو سونے اور تانبے کی کانوں کے لیے مشہور ہے۔ 5 اگست کو ایک نجی کمپنی کی اسی طرح کی 625 میٹر طویل عمودی غار کا دھانا بند ہو گیا اور 33 کان کن غار میں نصف میل نیچے پھنس گئے۔ یہ غار ایسے نازک مقام پر موجود تھی جہاں ارد گرد کہیں سے بھی کھدائی کر کے پھنسے ہوئے کانکنوں تک نہیں پہنچا جا سکتا تھا۔ امدادی کارکنوں نے ہوادار جگہ سے غار کے اندر جانے کی کوشش کی تو ایک دوسری غار نے ان کا راستہ بند کر دیا، جس کے بعد ان راستوں سے کانکنوں تک رابطے کی کوششیں ترک کر دی گئیں، کیونکہ ایسا کوئی بھی ایڈونچر کانکنوں کی زندگی کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ چلی کے صدر اور کانکنی کے وزیر اپنے غیر ملکی دورے مختصر کر کے فوری طور پر وطن واپس آئے اور غار کے باہر کانکنوں کے لواحقین کے کیمپ میں پہنچ گئے، جہاں کانکنوں کو نکالنے کی حکمت عملی طے کی جا رہی تھی۔ بالآخر 8 اگست کو پھنسے ہوئے کانکنوں تک راستہ بنانے کے لیے ڈرلنگ کا آغاز کر دیا گیا۔ 22 اگست کی دوپہر یہ ڈرلنگ مکمل ہو گئی اور 10 انچ قطر کے سوراخ سے ایک رسا نیچے پھینکا گیا، جس کے ساتھ باندھ کر کانکنوں نے پہلا پیغام بھیجا: ہم 33 خیریت سے ہیں۔ اسی دن امدادی ٹیم کو کانکنوں کی پہلی ویڈیو فوٹیج بھی مل گئی، جس میں کانکن توقع سے زیادہ اچھی حالت میں دکھائی دیے، جسے کانکنوں کے لواحقین نے کئی دنوں بعد سکھ کا سانس لیا۔ ریسکیو ٹیم اور ماہرین نے اندازہ لگایا کہ کانکنوں کو نکالنے کے لیے کم از کم 2 میٹر قطر کا سوراخ درکار ہوگا، اور یہ کام 3 سے 4 ماہ میں مکمل ہونے کی نوید سنائی گئی۔ کچی زمین اور اس علاقے میں غاروں کا جال بچھا ہونے کے باعث یہ کام انتہائی نازک تھا۔ کسی بھی مقام پر کوئی دوسری غار اس سوراخ کے راستے میں آ کر آخری مرحلے میں پہنچا ہوا کام بھی چوپٹ کر سکتی تھی، لیکن یہ کام 17 ستمبر کو کامیابی سے مکمل کر لیا گیا۔ بڑے سوراخ کے ذریعے ادویات، خوراک اور پانی نیچے پھنسے کانکنوں تک پہنچایا گیا۔ اسی دوران دنیا بھر سے آنے والے تحائف اسی سوراخ سے کانکنوں تک پہنچائے جاتے رہے۔ آخر کار یہ نوید سنائی گئی کہ اکتوبر کے وسط تک کانکنوں کو باہر نکالا جا سکے گا۔ 9 اکتوبر کو کانکنوں کو نکالنے کے لیے خصوصی شافٹ تیار کر لی گئی۔ 11 اکتوبر کو اس سوراخ کو دھاتی خول سے مضبوط بنا دیا گیا تاکہ آخری لمحے پر کسی ڈیزاسٹر سے بچا جا سکے۔ 13 اکتوبر کی نصف شب ایک نارمل انسان کی جسامت والے کیپسول کو شافٹ میں ڈال کر پہلا کانکن بحفاظت نکال لیا گیا۔ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور آہستہ آہستہ 33 کے 33 کانکن 14 اکتوبر کی صبح تک نکالے جا چکے تھے۔ اس واقعے پر پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی تھیں، لیکن کسی بڑی غیر ملکی مدد کے بغیر یہ معجزہ چلی کے امدادی کارکنوں اور حکومت نے خود ہی کر دکھایا۔ چلی کی حکومت نے جو کچھ کیا یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ زندہ قومیں یہی وتیرہ اختیار کیا کرتی ہیں۔ جنرل پینوشے کی وجہ سے بدنام ہونے والے ملک چلی کو آج دنیا بھر میں نیک نامی اور شہرت ملی ہے تو اس کے سوشل کریکٹر کے باعث ملی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہی واقعہ جنرل پینوشے کے دور میں ہوا ہوتا تو تیسرے روز ہی کانکنوں کی آخری رسومات ادا کر کے معاملہ رفع دفع کر دیا جاتا اور یہ غار زندہ کانکنوں کی قبر بن چکی ہوتی۔ لیکن جمہوریت کا حسن ہے کہ عوامی حکومتوں کے دور میں عوام کی قدر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عوامی حکومت نے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے آخری حد تک جانے کا فیصلہ کیا اور آخر کار انہیں کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ قارئین کرام، کوپیاپو کے قیدیوں کو تو 2 ماہ بعد رہائی مل ہی گئی، لیکن ایک آمر کے ہاتھوں امریکہ کو بیچی جانے والی پاکستان کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکی قید سے ابھی رہائی نہیں ملی۔ نصف دہائی گزرنے کے بعد بھی عافیہ صدیقی امریکی قید میں ہے اور عالمی ضمیر کو مسلسل جھنجھوڑ رہی ہے۔ گزشتہ ماہ ستمبر میں امریکہ کے محکمہ خارجہ کی جانب سے پاکستان پارلیمنٹ کے ینگ پارلیمنٹرین فورم کے 5 ارکان کو امریکہ کے سرکاری دورے کی دعوت دی گئی تھی۔ یہ دورہ 15 روز پر مبنی تھا۔
اس دورے کی خاص بات پارلیمنٹ کی سطح پر دونوں ممالک کے درمیان روابط کو فروغ دینا اور ایک دوسرے کے بارے میں قائم مخصوص امیج کو بہتر بنانے کے لیے مختلف فورموں پر بحث مباحثوں میں شرکت شامل تھی۔ میرے علاوہ اس دورے میں ینگ پارلیمنٹیرینز کے اراکین محترم اکرم مسیح، محترمہ نثار تنویر، محترمہ سمینہ مشتاق پگا والا اور محترمہ انوشا رحمان کو بھی دورے کی دعوت دی گئی تھی۔ وزیر اعظم کے مشیر استقلال خان نے بھی اس وفد کے ہمراہ امریکہ جانا تھا، لیکن وہ اپنی نجی مصروفیات کے باعث پہلے ہی اس دورے سے معذرت کر چکے تھے۔ ویزے کے اجراء کے لیے ہم سے ایک ہفتہ پہلے ہی پاسپورٹ لے لیے گئے تھے۔ 23 ستمبر بروز جمعرات کی شام ہمیں آگاہ کیا گیا کہ ہمارے ویزے لگ چکے ہیں اور ہمیں ہفتہ 25 ستمبر کی صبح امریکہ روانہ ہونا ہے، لیکن اگلے روز جمعہ کی صبح بہت دلدوز ثابت ہوئی۔ امریکہ میں قید پاکستانی عافیہ صدیقی کو سزا سنا دی گئی تھی، پورے 86 برس کی سزائے قید۔ پاکستان کی مقامی عدالتوں میں مختلف مقدمات اگر عوام کی توجہ کا مرکز بنے رہے تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ گزشتہ 3 برسوں میں ڈاکٹر عافیہ کا مقدمہ عالمی سطح پر نہ صرف پاکستانی قوم بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں اور گزشتہ 3 برسوں میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا مقدمہ عالمی سطح پر نہ صرف پاکستانی قوم بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں اور انسانی حقوق کے علم برداروں کی خصوصی توجہ کا محور رہا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ کو دی جانے والی سزا صرف ایک فرد کو سزا نہیں بلکہ یہ پوری قوم کو سزا تھی۔ ہر ایک شخص کرب میں مبتلا تھا۔ اگلے روز ہمیں امریکہ کی خصوصی دعوت پر 15 روزہ دورے پر جانا تھا، لیکن اب میرے لیے یہ ممکن نہ رہا تھا۔ ڈاکٹر عافیہ کو 86 برس کی سزا سنائے جانے کے بعد میری غیرت اور قومی حمیت کا یہ تقاضا تھا کہ میں فوری طور پر امریکہ کا دورہ منسوخ کر دوں۔ ان حالات میں کسی خوف، لالچ اور تردد کے بغیر میرا فوری فیصلہ یہی تھا کہ میں امریکہ نہ جاؤں۔ میں نے اپنے فیصلے کے بارے میں پارٹی قیادت کو اعتماد میں لیا اور اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کو بھی باضابطہ آگاہ کر دیا۔ نیوز چینلز پر بریکنگ کی صورت میں خبر چلی تو میرا یہ فیصلہ میرے نجی دوستوں تک بھی پہنچ گیا۔ ان دوستوں میں سے کچھ نے اس فیصلے کے خلاف دلائل بھی دیے۔ ان دوستوں کا کہنا تھا کہ یہی احتجاج امریکہ جا کر بھی ریکارڈ کرایا جا سکتا تھا۔ مختلف فورموں پر بحث و مباحثے کے دوران ڈاکٹر عافیہ کے حوالے سے پاکستانی قوم کا موقف امریکی حکام اور تھنک ٹینک کے سامنے بھی رکھا جا سکتا تھا، لیکن بعد ازاں محترمہ انوشا رحمان اور محترمہ نثار تنویر کے بارے میں بھی اطلاع آ گئی کہ انہوں نے بھی امریکی دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ قارئین کرام، میرے لیے دورہ امریکہ کی تنسیق سیاسی مقاصد یا سستی شہرت کے حصول کا باعث ہرگز نہ تھی، بلکہ اس کا مقصد محض اتنا تھا کہ ہزاروں میل دور امریکی قید میں محبوس ڈاکٹر عافیہ صدیقی تک یہ SOS کال پہنچائی جا سکے کہ اہل پاکستان اسے بھولے نہیں بلکہ ہر سانس کے ساتھ اسے یاد کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ کو سنائی جانے والی سزا پر حکومتی موقف، ہمارے طرز عمل، عوامی احتجاج اور مسلمانوں کے رد عمل نے ثابت کر دیا کہ وہ ڈاکٹر عافیہ کو امریکی قید کی زندہ قبر میں دفن کرنے کو تیار نہیں۔ قارئین کرام، مجھے یقین ہے کہ چلی کے کان کنوں کی مانند ڈاکٹر عافیہ بھی زیادہ دیر تک اس امتحان کا شکار نہیں رہے گی۔ بہت جلد، انشاءاللہ بہت جلد، ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے بھی ایک ایسی سرنگ تیار کر لی جائے گی اور پاکستان کی بیٹی بہت جلد اپنوں کے درمیان ہوگی، کیونکہ اس وقت پاکستان میں عوام کی نمائندہ جمہوری حکومت ہے۔ ملک پر کسی جنرل پینوشے یا کسی جنرل مشرف کا راج نہیں۔ یہ میرا ہی نہیں، پاکستان کے 17 کروڑ عوام کا ایمان ہے۔